بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ فیصلہ جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، بڑا عجیب و غریب سا فیصلہ، اس کے خلاف جس کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی ہے، اور پھر اس نظر ثانی کے اوپر جو بینچ بنایا گیا ہے، بڑا عجیب و غریب سا بینچ تھا، اس کو چیلنج کیا گیا بینچ کو، اور اس کا فیصلہ 22 تاریخ یعنی منڈے کو آنا ہے، اور وہ فیصلہ کیا آتا ہے لگ پتہ جائے گا۔ لیکن فیصلہ جو بھی آنا ہے، ہمیں فیصلے سے پہلے جو چیز محسوس ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کوئی ٹھیک چیز محسوس نہیں ہو رہی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، لیکن میں اس سے پہلے آپ کو سنا دوں فیصلہ کس کے متعلق ہے، نظر ثانی کی اپیل کیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا وزیر اعظم کے بہاف پہ، صدر پاکستان نے وہ ریفرنس بھیجا تھا، اور ان کے اہل خانہ، ان کی بیوی اور ان کے جن کی کوئی پراپرٹیز ہیں، اور یہ انہوں نے ٹیکس گوشوارہ میں نہیں دکھویا، اس طرح کر کے کوئی وحید ڈوگر نامی ایک پراسرار شخصیت کے مالک نے یہ والی ریفرنس بھیجا تھا، اور مطلب عجیب و غریب، وہ خیر اس پہ بڑی باتیں ہو چکی ہیں کہ ایک پراسراریت کا پردے، یعنی ریفرنس خارج ہونے کے باوجود وہ پردے جو تھے وہ نہیں ہٹ سکے، اور نہ پاکستان جیسے ممالک میں ہٹا کرتے ہیں، بلکہ دنیا میں جہاں پہ بھی اب تو خیر وہ کیا نام ہے جی، ہلری کلنٹن کا، وہ ڈیپ سٹیٹ دی گل پاکستان دی مثال دی ہے، تو جہاں پہ ڈیپ سٹیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی ڈیپ ہوتی ہیں کہ وہ ڈگ آؤٹ ہی نہیں ہو پاتی، ان پہ ان کے جو اسرار و رموز کے پردے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہٹا نہیں کرتے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس جو آیا تھا، اس ریفرنس کو چیلنج کیا، یعنی وزیر اعظم کی نیت کو کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ چیلنج کیا قاضی فائز عیسیٰ نے، اور اس کے خلاف مطلب اس کے پر بینچ بنا، اور جسٹس عمر عطا بندیال اس میں شامل تھے۔ 10 رکنی بینچ تھا، جسٹس فیصل عرب تھے، جسٹس فیصل عرب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، یحییٰ آفریدی، جسٹس مقبول باقر، جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس مظاہر عالم خان، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی محمد امین، یہ ان پر مشتمل یہ بینچ تھا۔ ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے ہوگی سینیارٹی سے، تو وہ ایک اس کی معذرت، کیونکہ تھے وہ کل سنے ہیں کہ وہ جو اعجاز الاحسن صاحب ہیں، ان کا نام غلطی سے اعجاز الحسن کہہ دیا رضا ربانی صاحب نے، مائنڈ کر کے اور انہوں نے کہا کہ میرا نام اعجاز الاحسن ہے، اور پھر ہجے کر کے بتائے انگریزی میں۔ تو وہ ہمارے استاد محترم ہیں سعید چوئی صاحب، کوٹ رپورٹنگ ہم نے ان سے سیکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ان کو اپنے نام کا حلیہ بگڑنے پر کتنا دکھ ہوا، اور یہ جو آئین کا حلیہ بگڑتا ہے پاکستان میں، یا جو آئین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، اس پہ کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، کسی کے دل کو ہاتھ نہیں پڑتا۔ یہ ایک لائٹرن سائڈ پہ، یا ایک دل کے پھولے ہیں وہ ایک سائڈ پہ، لیکن میں جو اصل مدعے کی طرف آتا ہوں، مدعا یہ ہے کہ وہ خیر جی وہ ریفرنس خارج کر دیا، لیکن ساتھ ہی معاملہ جو تھا کہ نہیں، وہ چونکہ جج کو یہ ہونا چاہیے، جج کو وہ ہونا چاہیے، تو 7 ججوں نے، ان 10 میں سے 7 ججوں نے ایف بی آر کو انکوائری، یعنی جج کی انکوائری ایف بی آر کو لگا دی۔ یا تو مطلب وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کیس کی آج تک سمجھ نہیں آ سکی، یا تو ریفرنس کیوں خارج کیا آپ نے بھائی، ریفرنس کیوں خارج کیا؟ کہتے کہ ریفرنس بھی رہے اور یہ چلے جناب، انکوائری بھی چلے، تو کیا حرج تھا؟ مطلب عجیب و غریب، یا پھر یہ تو نہیں مقصود تھا کہ یہ ریفرنس میں یہ خامیاں دور کرو پھر نواں پا دینا، اور ہماری اطلاعات کے مطابق نیا ریفرنس بھی تیار ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف۔ تو خیر 3 ججوں نے اس میں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مقبول باقر جو تھے، وہ ابھی بھی سپریم کورٹ کے جج ہیں، موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور حیاتی دے۔ انہوں نے مطلب بالکل نہ صرف خارج کیا بلکہ اختلافی نوٹ دیا کہ بھائی ان کی انکوائری کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب آپ نے کیا پھر وہ جو اتنی لمبی سماعت کی تھی، اور آپ کو ایک بدنیتی، اچھا بدنیتی بھی نہیں ہے پھر کی ہے، مطلب انہوں نے وہ دونوں گھر راضی رکھنے کی کوشش کی۔ اس پہ ہم بحث نہیں کرتے، بحث کیا کرنی ہے، اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے، عدالت کے فیصلوں پر تنقید تو ہوتی ہے، اس میں تو کوئی، یہ تو خود عدالت کہتی ہے۔ تو اب اس فیصلے کے خلاف، یہ 7 ججوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل آئی،
تو اس کے اوپر پہلے 7 رکنی بینچ بنا، اور جو 3 جج جنہوں نے ان کی فیور میں فیصلہ دیا تھا، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس ضیاء آفریدی، جسٹس مقبول باقر، ان کو بینچ سے نکال دیا، فارغ کڑچ۔ اور کیوں جی؟ اس لیے نکالا کہ ظاہر ہے کہ وہ ان کی فیور میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اصول اور ضابطہ یہ ہے، جو مطلب یہ کہ اصول ضابطہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پائن جڑے سنتے ہیں جج بنیادی کیس وہی نظر ثانی کی اپیل بھی سنتے ہیں، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کر دیں۔ تو لیکن ان ججوں کو نکال دیا۔ اب میں آتا ہوں اس واقعے کی طرف، اب اس پہ کہ یہ جو بینچ ہے یہ یہی کیس سنے گا یا نہیں سنے گا، اس کا فیصلہ 22 تاریخ کو آنا ہے۔ اب جو میں آپ کو واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ وزیر قانون ہوتے تھے ڈاکٹر خالد رانجھا، پرویز مشرف صاحب کے، تو ججوں کی ایلیویشن کا کوئی معاملہ تھا، اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا سپیریئر کورٹس کی، تب بس وہ کما کے اندر کھاتے جج اپوائنٹ ہو جایا کرتے تھے۔ تو اب تو خیر طریقہ 18ویں ترمیم کے ذریعے بدل گیا ہے، تو ہم وہ باتیں کر رہے تھے کہ یار کیا کوالیفیکیشن گپت کارروائی کرتے ہیں آپ لوگ۔ تو ایک محفل میں تھے ہم، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں جج کی کوالیفیکیشن آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے، کیا ہوتی ہے جی بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ جج نالائق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نو پرابلم، جج قبول ہے، جج کا نالائق ہونا قبول ہے، اچھا جی۔ جج کو قانون نہیں آتا، کوئی بات نہیں، قبول ہے، اچھا جی۔ پھر لیکن جج کا بائزڈ ہونا قبول نہیں ہے، جج جانبدار نہیں ہو سکتا، جو جانبدار ہوتا ہے وہ جج رہنے کے اہل ہی نہیں ہوتا، یہ ایک وہ انہوں نے بات بتائی تھی۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں کہیں نہ کہیں تعصب فیل ہوتا ہے، مطلب یہ کہنا کہ آپ یہ کیس نہ سنیں، بینچ سے اٹھا دیں۔ فیصلے موجود ہیں کہ آپ کسی جج کو یا کسی بینچ کو یا بینچ کے کسی رکن کو کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے، فیصلے موجود ہیں کہ آپ جج کو جو ہے وہ لے آؤٹ نہیں کر سکتے، اس سے کیس واپس نہیں لے سکتے۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ دونوں معاملات ہو چکے ہیں۔ میں اگین ایک چونکہ بنیادی طور پر کورٹ رپورٹر ہوں، میں بڑی احتیاط اور معذرت کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جب آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ یار نہیں جنہوں نے خلاف فیصلہ دیا تھا، اب تو جی یہ دی جا رہی ہے کہ جی وہ تو انہوں نے پہلے ہی فیصلہ حق میں دے دیا تھا۔ بھئی ہو سکتا ہے کہ ریویو کا مطلب کیا نظر ثانی کا، کہ آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لیں۔ یہ جو 3 ہیں جنہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، ہو سکتا ہے ان کے خلاف دینا ہو، انہوں نے فیصلہ کہ ہاں یار وہ غلطی رہ گئی تھی، یا پھر ان 7 میں سے ہی ہو سکتا ہے کسی نے کہنا ہو کہ ہاں ہمارا وہ فیصلہ غلط تھا، ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ نامنظور سے لگتے ہیں کہ وہ بینچ کے اوپر نہیں ہونے چاہیے۔ انہوں نے 2023 میں چیف جسٹس آف پاکستان کے مروجہ ضابطے اور طریقے اور قانون کے مطابق بننا ہے، الجہاد ٹرسٹ کیس کے مطابق، سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کے مطابق۔ اب کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، اب وہ ایک قانون کے مطابق سینیارٹی جو موسٹ سینئر جج ہے اس نے سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا جج بننا ہوتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہا جاتا ہے کہ وہ ناقابل قبول کیوں ہیں، تو وہ میں آپ کو تھوڑے سے 3 حوالے ہیں وہ بتاتا ہوں۔ 2016 میں انہوں نے کوئٹہ والا جو خودکش حملہ ہوا تھا اس میں ایک انکوائری کمیشن قائم کیا گیا، سپریم کورٹ کی طرف کروایا گیا، حکومت نے کہا کہ انکوائری کریں۔ قاضی فائز عیسیٰ انکوائری کمیشن مقرر ہوئے، یہ 1 رکنی تھا، اور اس میں انہوں نے سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی کو آڑے ہاتھوں لیا، کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں پر کا نوٹس لیا۔ اپنی رپورٹ میں کمیشن کو نے یہ بھی کہا کہ جو نیشنل الیکشن پلان ہے اس پر مناسب طریقے سے اس کو ترتیب دیا جائے۔ چوئی نثار اور جو کالعدم تنظیم تھی اہل سنت والجماعت، اس کے مولانا لدھیانوی جو تھے، محمد یوسف علامہ یوسف لدھیانوی یا محمد احمد لدھیانوی، اس طرح کے ان میں سے کسی سے اس وقت کے وزیر داخلہ نے ملاقات کی تھی چوئی نثار نے، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا غلط کام کیا ہے، تو اس پر چوئی نثار وہ پاگل ہو گئے سن کہ میں یہ ذاتی حملہ یہ ہے وہ ہے۔ مطلب آپ کالعدم تنظیم کے کسی سربراہ سے مل رہے ہیں یا تو وہ، اور وزیر داخلہ ہیں آپ اس ملک کے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب یہ بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے، اس کو بے شرمی کی انتہا کہتے ہیں، جو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ قاضی فائز عیسیٰ نون لیگ کو برے لگتے تھے،
اور پھر فوجی عدالتوں کے جب قیام کا فیصلہ تھا تو اس میں جن 6 ججوں نے مخالفت کی تھی، فل کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اور اس میں 6 ججوں نے مخالفت کی تھی، تو ان میں قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل تھے، اور مسلم لیگ نون نے تب کہا تھا کہ یہ قوم کی جیت ہے، یہ قوم کی فتح ہے یہ والا فیصلہ آنا، اور ان ججوں کا کہنا تھا کہ یہ عدلیہ کے اوپر ایک عدم اعتماد کا اظہار ہے، اور اس طرح کی فوجی عدالتوں کی پاکستان کے دستور میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یا یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ خلاف اصول ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سو موٹو نوٹس ہوا تھا فیض آباد دھرنے میں، اور اس دھرنے میں انہوں نے مطلب یہ کہ جسٹس مشیر عالم ان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں ISI، MI، IB، اور ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے قانون اور ضابطے میں رہ کے، دستور کے دائرے میں رہ کے اپنے کام دیں، اور غیر پیشہ ورانہ امور میں مداخلتیں نہ کریں، سرگرمیوں میں ملوث نہ ہوں، پالیٹکس میں نہ ملوث ہوں۔ ISPR کو بھی کہا تھا کہ اسٹرکٹلی اپنے کام اور جاب تک محدود رہیں۔ تو بڑا لمبا چوڑا فیصلہ تھا۔ تو یہ کچھ فیصلے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، وہ ہے نا کہ ایڈا پیڑا کیوں لگتا ہے قاضی فائز عیسیٰ، تو یہ 2-3 فیصلے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، اور اسی لیے شاید وہ برے لگتے ہیں، اور پتہ نہیں کنہیں کنوں لگ دینا، لیکن فی الوقت 22 تاریخ کا ہم انتظار کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جو یہ تاثر عوام میں پایا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کسی نے پیڑا لگتا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا یہ تاثر جو ہے وہ زائل کر دیں، یا پھر عدالتیں قانون کے مطابق ان کو جو کہیں وہ قانون ہوتا ہے، کون پوچھ سکتا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔